اگر امریکہ کی جارحیت پر نظر ڈالیں تو یہ آج تک 38 ممالک میں اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنی افواج کے ذریعے حملہ آور ہو چکا ہے، لیکن ہر ملک سے ماسوائے رسوائی اور شکست کے سوا کچھ نہیں ملا، اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ ہر ملک میں شکست کے بعد اپنی ناکامی کا ملبہ پڑوسی ممالک پر ڈال کر اپنی بدنامی مول لیتا ہے۔ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں امریکی عام کے سامنے بڑے جارحانہ انداز میں افغانستان میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے فوری طور پر اپنی افواج واپس بلانے کا عندیہ دیتے رہے، لیکن ہمیشہ کی طرح ٹرمپ بھی منتخب ہو کر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں۔ آج اگر ٹرمپ کے حالیہ خطاب کو دیکھا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ 18 برس گزر جانے کے بعد بھی امریکہ کی طویل ترین جنگ یعنی افغانستان کی لڑائی میں اپنی شکست اور ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈال کر اپنی عوام کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا پچھلے چند ماہ سے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے ٹائم ٹیبل کی پالیسی کو ترک کرنے کا صاف مطلب یہی ہے کہ مستقبل قریب میں افغانستان سے امریکی فوجوں کے واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سابق امریکی صدور کی طرح ٹرمپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی زبان میں بولتے نظر آ رہے ہیں۔ بموں کی ماں گرا کر اس نے یہ پیغام چند ماہ پہلے دیا تھا، لیکن حسب منشا اس کے نتائج موصول نہ ہو سکے۔ بمباری کی آڑ میں ISIS کے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے تورا بورا کی پہاڑیوں میں منتقل کر دیا تاکہ وہاں سے پاکستان اور افغان طالبان کے خلاف کارروائیوں کو جاری رکھ سکے، لیکن پاکستانی افواج کے بروقت آپریشن 4 کی کامیابی کے بعد امریکہ کے سارے پلان بری طرح فلاپ ہو گئے ہیں، جس کی بنا پر امریکہ سخت تلملا اٹھا۔ قصہ مختصر کہ فی الحال امریکہ افغانستان سے جا نہیں رہا۔ جہاں تک افغانستان کی اندرونی صورتحال کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کا تقریباً نصف حصہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ ماسوائے افغان طالبان کے ایلیٹ دستوں کے باقی فوج کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اور ان حالات میں امریکہ میں مقیم فوج کو ہر وقت یہی دڑکا لگا رہتا ہے کہ طالبان کا گھیراؤ دن بدن تنگ ہونے کی صورت میں خطرناک تباہی ان کا مقدر بن جائے گی، جس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو بڑی کامیابی کے ساتھ ان تمام دہشت گردوں سے اپنے تمام علاقوں کو واگزار کرا چکا ہے، اپنی ناکامی کا ملبہ اس پر ڈال کر جہاں پاکستان کی کامیابی کو اقوام عالم کے سامنے گہنا دیا جائے، وہاں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر کے اسے استعمال کیا جائے۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں اس بات پر اصرار کیا کہ افغانستان میں جاری جنگ کا مقصد افغانستان کی تعمیر نہیں بلکہ دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ کے ان الفاظ کا مقصد اپنے حامیوں کو یقین دلانا تھا کہ ان کی طرح وہ خود بھی دیگر ممالک میں فوجی دخل اندازی کے خلاف ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا رہا تو اسے بہت نقصان ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ پاکستان پر کس قدر دباؤ ڈال سکتے ہیں، جبکہ چین اور روس بھی پاکستان کی حمایت میں کھل کر میدان میں اتر آئے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کو امریکہ کی جانب سے ملنے والی سیکورٹی امداد کا تعلق ہے تو اس میں تو کچھ پہلے ہی معطل کی جا چکی ہے، اور جنرل قمر باجوہ نے امریکی سفیر کو ملاقات میں واضح کر دیا کہ انہیں مدد کی نہیں بلکہ اس جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کیا جائے۔ اب قومی سلامتی کے اجلاس میں امریکہ کو ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ امریکہ اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے افغانستان میں بیٹھے ان دہشت گردوں کا صفایا کرے جو بھارتی راہ کی مدد سے پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا پاکستان کا کردار اہم ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں اضافے اور افغانستان کی معاشی ترقی میں انڈیا کے ممکنہ کردار پر زور دینے کا مقصد پاکستان میں بھی خطرے کی گھنٹی بجانا تھا۔ پاکستان کے علاوہ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں افغان حکام کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ ٹرمپ کے بقول
افغان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یہ امریکہ کا کام نہیں، لیکن ایک ہی سانس میں ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ افغان حکومت کے نام سے ایسے چیک نہیں لکھتا رہے گا جن پر جتنی رقم چاہے لکھ لے، ہماری مدد لامحدود نہیں ہے۔ اس مرتبہ پاکستان نے امریکہ کے تمام الزامات کو یکسر مسترد کر دیا اور امریکہ افغانستان میں مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ ٹرمپ جو الفاظ چاہے استعمال کریں، ٹرمپ کا اصرار ہے کہ وہ کوئی عذر تسلیم نہیں کریں گے اور مطلوبہ نتائج حاصل کر کے رہیں گے۔ گویا آئندہ آگ و خون کے آخری کھیل کے بعد امریکہ اپنے زخموں کو چاٹ کر واپسی کی راہ طلب کرے گا، جبکہ امریکہ میں اپنے تمام سیاسی تجزیہ نگار ٹرمپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اس جنگ میں شکست تسلیم کرتے ہوئے فوری طور پر اپنی جان چھڑائی جائے اور اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے ضروری اقدامات کی اشد ضرورت ہے، وگرنہ پچھلے چند برسوں سے امریکہ کے ٹوٹنے کے جو خدشات سر اٹھا رہے ہیں ان کو مزید تقویت ملے گی۔